الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، رسالہ ثواب کی مجلس، مختصر سی مجلس، عزاداری سید الشہداء قرآن اور احادیث کی روشنی میں عنوان گفتگو ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے حبیب ہم نے تمہارے اوپر کتاب کو نازل کیا. تبیان، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کتاب بیان کرتی ہے لکل شیء، جتنی بھی چیزیں ہیں ہوئے زمین پر، تمام چیزوں کو یہ کتاب بیان کرتی ہے. وہ ہدن، اور یہ کتاب ہدایت ہے، وہ رحمت، اور رحمت ہے، وہ بشرا للمسلمین، اور بشارت ہے. یہ کتاب مژدہ ہے، جائزہ ہے، انعام ہے مسلمین کے لیے. جب اس کتاب کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں ہر چیز کو واضح طریقے سے بیان کیا ہے، ہر چیز، تو عزاداری سید الشہداء کے لیے بھی اس کتاب میں ہمیں ضرور آیات ملے گی. عزاداری کا مطلب کیا ہے؟ عزاداری یعنی ظلم کے خلاف آواز کا بلند کرنا. قرآن فرما رہا ہے: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. خداوند عالم کسی کی کوئی بری بات کو بیان کرنا پسند نہیں کرتا، کسی کے عیب کو بیان کرنا پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر اس عیب کو بیان کرنا اللہ پسند کرتا ہے جو انسان ظالم ہے. اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظالم کے ظلم کو بیان کرنا اللہ پسند کرتا ہے. ہم عزاداری میں کیا کرتے ہیں؟ مقصد عزاداری کا کیا ہے؟ اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، امام سجاد علیہ السلام کا مقصد کیا تھا بعد شہادت امام حسین؟ ظالم کے چہرے کو آشکار کرنا، ظالم کے چہرے کو نمایاں کرنا. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے. اب ظلم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. انسان کبھی اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اور کبھی جو ہے دوسروں پر ظلم کرتا ہے، اور کبھی ایسے فرد پر ظلم کرتا ہے کہ جس کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی ہے، جس کو مقام ولایت عطا کیا ہے اللہ نے، اس پر ظلم کرتا ہے. آپ دیکھیں یزید نے کس پر ظلم کیا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا: انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یزید نے کس پہ ظلم کیا؟ جو ولی خدا تھا، اس پر ظلم کیا. پھر اس کے بعد جس کو مقام ولایت، جس کی اطاعت واجب تھی، اس پر ظلم کیا. مقام ولایت جس کو ملا تھا اس پر ظلم کیا. جس کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی تھی اس پر ظلم کیا. اطاعت اللہ نے کس کی واجب قرار دی تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے: اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اطاعت کرو اللہ کی
اس کے رسول کی اور جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ صاحبان امر کون ہیں؟ صاحبان امر وہ ہیں کہ جس پر ہر سال امر الہی نازل ہوتا ہو، ہمیشہ قیامت تک امر الہی نازل ہوتا رہے گا۔ ہم سورہ انا انزلنا جو پڑھتے ہیں اور اس میں یا حتی مطلع الفجر امر الہی نازل ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ طلوع فجر نمودار ہو جاتی ہے۔ تو کس کے اوپر امر الہی نازل؟ اس وقت ہمارے وقت کے امام پر امر الہی نازل ہوتا ہے۔ تو یزید نے ظلم کس کے اوپر کیا؟ جس کی اطاعت واجب قرار دی تھی اللہ نے، اس کے اوپر ظلم کیا۔ پھر اس کے بعد عزاداری یعنی اظہار مودت اہل بیت، اہل بیت سے مودت کا اظہار، ان سے محبت کا اظہار کرنے کا نام ہے عزاداری۔ رسول اللہ نے تمام کام انجام دیے، وہ دین کے امور انجام دیے، لوگوں نے کچھ دینا چاہا تو اللہ نے کہا اے رسول کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اگر تم اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو ہمارے قرابت داروں میں جو ہیں ان سے مودت کرو۔ یہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں یہ اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے کرتے ہیں، اجر رسالت ادا کرتے ہیں، اظہار محبت اہل بیت کرتے ہیں، مودت اہل بیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ قال امیر المؤمنین علیہ السلام ان اللہ تبارک و تعالی اطلع الی الارض، اللہ نے بے شک زمین کو ملاحظہ کیا، زمین کو دیکھا، فاختارنا، زمین کو دیکھنے کے بعد ہم کو چنا اللہ نے، ہم اہل بیت کو چنا اللہ نے، وَأَخْتَارَ لَنَا شِيَّةً، اور ہمارے لیے ہمارے شیعوں کو چنا، ہمارے لیے ہم اہل بیت کے لیے ہمارے شیعوں کو چنا، يَنْصُرُونَنَا، جو ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں، وَيَبْذَلُونَ أَمْوَالَهُمْ وَأَنفُسَهُمْ فِينَا، اور اپنے اموال کو، اپنی جان کو بخشتے ہیں، فدا کرتے ہیں ہمارے اوپر۔ آپ دیکھیں اربعین میں جو حضرات جا رہے تھے زیارت امام حسین، اتنی پابندی کے بعد اور اتنا سب کچھ داعش کی طرف سے یہ تھا کہ اگر اربعین ہونے نہیں دیں گے، کیوں جا رہے تھے؟ یہ اپنی جان کو قربان کر رہے تھے۔ کسی کو یہ یقین نہیں تھا کہ ہم واپس آئیں گے، ہر آدمی تعہد دے کر جا رہا تھا، اپنی جان کو قربان کر رہے تھے۔ کس پہ؟ اہل بیت پر۔ اپنی ہمارے شیعہ وہ ہیں جو اپنے اموال کو، اپنے نفوس کو ہمارے اوپر قربان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اولئک منا و الینا، وہی ہم سے ہیں اور ہماری ہی طرف واپس آئیں گے۔ اہل بیت کے ناصر ہم لوگ کیسے ہوں گے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ ہمارے شیعہ ہمارے ناصر ہیں، مددگار ہیں، ہم ناصر کیسے ہوں؟ دیبل خزائی سے روایت ہے، یہ بہترین مرثیہ گو تھے، اسی سے ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ان حالات میں ہمیں عزاداری، جیسا کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے 2 مرتبہ میں کہہ چکا ہوں، وہ زمانہ اور یہ فرق کرتا ہے۔ اس وقت جو عزاداری روکی جا رہی تھی، ظالم لوگ روک رہے تھے، دنیاوی افراد روک رہے تھے، اس وجہ سے عزاداری روکی جا رہی تھی، لیکن اس میں روکا نہیں گیا، کسی امام نے بھی نہیں روکی اور نہ کسی مرجع نے روکی۔ یا ابھی چند سال پہلے اربعین، کسی مرجع نے فتویٰ نہیں دیا کہ اربعین پہ مت جاؤ، بلکہ تشویق دلائی، لون دیا کہ جاؤ، ویزے کو فری کیا کہ جاؤ، پرشکوہ کرو عزاداری اربعین کو، عاشورہ کو۔ کسی مرجع نے روکا نہیں۔ کیوں نہیں روکا؟ اس لیے کہ دنیاوی افراد عزاداری کو روک رہے تھے۔ اب ہم اگر یہ یہاں پر آ کے کہیں کہ ہم چاہے جو ہو جائے عزاداری کریں گے، اس لیے کہ اس وقت نہیں رکی تھی، اس وقت دنیاوی افراد نے نہیں روکا تھا، ہمارا تعزیہ اس وقت نہیں اٹھا تھا، ہم نے روکا تھا چند سال بعد، چند دنوں کے بعد اٹھایا، تو جو رکاوٹ بنی تھی دنیاوی افراد تھے۔ لیکن آج جو عزاداری میں رکاوٹ ہو رہی ہے، یہ بیماری ہے، یہ ابتلا ہے، یہ امتحان الہی ہے۔ بندے کو اللہ سے نہ ٹکرائیے،
یہ شرک ہو جائے گا۔ وہاں بندے روک رہے تھے، بندے روک رہے تھے، یہاں جو مسئلہ ہے وہ امتحان الہی ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اس وقت جو علماء ہمیں کہیں گے اس کے مطابق، جیسے آیت اللہ وحید خراسانی کا کل بیان آیا کہ عزاداری سید الشہداء ہمیشہ ہوئی ہے اور ہوگی انشاءاللہ، قیامت تک ہوگی، لیکن اس وقت عزاداری ہمیں ماہرین صحت جو کہیں اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں عزاداری کرنا ہے۔ یعنی یہاں کی زبان میں اگر سواستھ منترالے جو گائیڈ لائن معین کرے گا اس کے مطابق ہمیں عزاداری کرنا ہے، اس لیے کہ اس وقت جو ہے یہ ابتلاء الہی ہے، اللہ کا امتحان ہے۔ امتحان اللہ کس چیز سے لیتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے خوف سے۔ اس وقت کس انسان کے دل میں خوف نہیں ہے کورونا کا؟ مال سے امتحان لیتا ہے اللہ، اولاد سے امتحان لیتا ہے، جان سے امتحان لیتا ہے اللہ۔ کوئی انکار کر سکتا ہے اللہ کے اس وعدے کا؟ اور اللہ نے کہا امتحان لے گا تو لے گا امتحان۔ اس وقت خوف ہر انسان کی، یہ امتحان الہی ہے۔ ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کو ٹکرائیں ہم اس وقت کے اس حالات کو، بالکل غلط ہو جائے گا، بالکل غلط ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، شرک باللہ ہو جائے گا۔ اللہ کے سامنے ایک بندے کو لا کے کھڑا کر دیا، ہمیں چاہے جو ہو جائے، پر یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیں وقت حالات کو سمجھنا ہے، حالات ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ دعا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، انشاءاللہ بہتر سے بہتر راستہ نکلے گا۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امیدی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اب دیبل کہتے ہیں حقا دیبل الخزائی، دیبل الخزائی حکایت کرتے ہیں قال دخلت علی سیدی و مولاي علی بن موسیٰ الرضا، میں داخل ہوا گیا اپنے سید اپنے مولا کے گھر میں، 8ویں امام کے، امام رضا علیہ السلام کے گھر میں، فی مثل هذه الايام، یہ بیان کر رہے ہیں بعد میں، کب بیان کر رہے ہیں؟ محرم کے مہینے میں، محرم کے مہینے کی بات بیان کر رہے ہیں، عزاداری سید الشہداء کی بات بیان کر رہے ہیں دیبل خزائی۔ بالکل اسی ایام میں امام کے گھر میں گیا تھا، فرأیتہ جالسا جلسۃ الحزین، میں نے دیکھا حزین الکئیب، میں نے دیکھا کہ امام حزن و اندوہ کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں، غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، وَأَصْحَابُهُ مِنْ حَوْلِهِ، اصحاب ان کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں، فَلَمَّا رَأَنِي مُقْبِلًا، جیسے ہی مجھے دیکھا میرا استقبال کیا امام نے۔ یعنی استقبال کرنا سنت ہے امام کی، اگر کوئی ذاکر ہے، اگر کوئی مرثیہ گو ہے، چونکہ اہل بیت کے لیے مرثیہ کہہ رہا ہے، اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا استقبال کرنا یہ سنت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کیا کھڑے ہو، مثلا ہم کیا استقبال، امام نے استقبال کیا ہے۔ جو ایک مرثیہ گو ہیں یہ دیبل مرثیہ گو ہیں، مرثیہ کہتے ہیں صرف اہل بیت کے، امام کھڑے ہو رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد قال علی مرحبا بکا یا دیبل، پھر اس کے بعد مجھ سے کہا مرحبا، شاباش اے دیبل، مرحبا بناصرنا، شاباش اے ہمارے مددگار۔ کس وجہ سے مددگار ہوئے یہ امام کے؟ مرثیہ گو تھے، مقام سمجھے اپنا، جو حضرات مرثیہ پڑھتے ہیں، مرثیہ لکھتے ہیں، اپنا مقام سمجھے کہ کس مقام، کیا مقام دے رہے ہیں مولا مرثیہ گو افراد، مرثیہ سننے والوں کے لیے بھی۔ بیدی بناصرنا بیدی ولسانی، تم ہماری مدد کرتے ہو اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے۔ ثم وسع لی فی مجلسی واجلسنی الی جانبہ، پھر اس کے بعد جگہ بنائی اور اپنے مقام پہ ان کو بٹھایا۔ ثم قال لی یا دیبل احب، پھر اس کے بعد مجھ سے کہا اے دیبل میں چاہتا ہوں تنشدنی شعرا، کچھ شعر پڑھو۔ فإن هذه الأيام حزن كانت علينا أهل البيت، اس لیے کہ یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ حزن کا، غم کے دن چل رہے ہیں ہم اہل بیت کے لیے، یہ غم کا دن چل رہا۔ وَأَيَّامُ سُرُورًا كَانَتْ عَلَىٰ أَعْدَائِنَا، اور یہ ہمارے دشمنوں کے لیے خوشی کا دن چل رہا ہے۔ اگر ہمیں دشمن اہل بیت کو پہچاننا ہے
اور محبان اہل بیت کو پہچاننا ہے تو پہلی محرم کو دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی محرم کی مبارکباد نئے سال کی دیتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لو وہ دشمن اہل بیت ہے، اگر کوئی آنسو بہاتا نظر آئے تو وہ دوستدار اہل بیت ہے۔ صلوات بھیجے محمد خصوصاً بنی امیہ، خاص کر کے یہ خوشی کا دن ہے بنی امیہ کے لیے۔ یا دیبل من بکا، اے دیبل جو روئے، واب کا رلائے علی مصابنا، ہمارے مصائب پر، ولو واحدن، ایک ہی افراد، ایک ہی فرد کو۔ دیکھیے معین کر رہے ہیں امام، واحدن یعنی عزاداری ایک فرد میں بھی انجام دی جا سکتی ہے۔ ہم پریشان نہ ہوں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ملے گی، ہم اس طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ عزاداری کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے افراد کے ساتھ، چند افراد کے ساتھ، 100 200 400 افراد کے ساتھ عزاداری کریں گے۔ امام فرما رہے ہیں عزاداری ہوگی، عزاداری چاہے ایک ہی فرد کیوں نہ ہو۔ امام معین کر رہے ہیں، تعین کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کانا اجرہ علی اللہ، چاہے ایک ہی آدمی کیوں نہیں ہو، اس کا اجر اللہ پہ ہے، اس کا اجر اللہ پہ ہے۔ یا دیبل من ظرفت عیناہ علی مصابنا، اور جس کے آنسو نکل آئیں ہمارے مصائب میں، وبکا لما اصابنا، روئے ہماری مصیبتوں پر، روئے ہماری مصیبتوں پر، لما اصابنا، جو ہمارے اوپر مصیبت پڑی ہے اس پہ اگر کوئی روئے۔ اور اس کے بعد کہا وَمِنْ أَعْدَائِنَا حَشْرَهُ اللَّهُ مَعَ، اور وہاں صلوات بھیجے محمد وعلیہ حشرہ اللہ معنا فی زمرتنا، ایسے فرد کو اللہ محشور کرے گا ہمارے زمرے میں، ہمارے ساتھ محشور کرے گا جو روئے گا ہمارے مصائب پر، ہمارے غم میں۔ یا دیبل من بکا علی مصاب جدی الحسین، پھر اس کے بعد کہا اور خاص کر کے جو مصیبت پر، میرے جد حسین کی مصیبت پر روئے، غفر اللہ ذنوبہ البتتا، اللہ حتماً اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، حتماً اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ثم انہ نہضا، پھر اس کے بعد امام کھڑے ہوئے، نہضا کھڑے ہوئے، وضرب سترا بیننا و بینا حرمہ، پھر اس کے بعد پردہ ڈالا ہمارے درمیان، ہم جو بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے اہل حرم کے درمیان۔ آج ایک غلط رواج چل گئی ہے کہ جیسے ہی مجلس ہوگی، ماتم ہوگا، مصائب کا وقت ہوگا، عورتیں سب سے چادر اتار دیں گی، کوئی بھی دیکھے تو ہاں امام تو پردہ ڈال رہے ہیں، امام پردہ کرا رہے ہیں، ہم زبردستی کی جو ہے اپنی طرف سے رواج پیدا کر رہے ہیں، سر کو کھولنا، بال کو کھولنا۔ پھر اس کے بعد وَأَجْلَسَ أَهْلَ بَيْتِهِ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ، اور اہل بیت پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، لِيَبْكُوا، تاکہ وہ روئیں، اس لیے بیٹھے تھے تاکہ وہ روئیں، عَلَى مُصَابِ جَدِّهِمُ الْحُسَيْن، اپنے جد حسین کی مصیبت۔ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، پھر اس کے بعد امام میری طرف متوجہ ہوئے، إِلَيَّ وَقَالَ لِي، اس کے بعد مجھ سے کہا یا دیبل ارسل حسین، حسین کے لیے مرثیہ پڑھو، فَأَنْتَ نَاصِرُنَا، اس لیے کہ تو ہمارا مددگار ہے، وَمَادُحَنَا، اور ہماری مدد کرنے والا، ما تم تو حیّن، جب تک تو زندہ ہے، امام کہہ رہے جب تک تو زندہ ہے، فلا تقصر عن نصرنا، کمی مت کرنا ہماری مدد، یعنی امام کے لیے رونا امام کی مدد ہے، امام کے لیے مرثیہ پڑھنا امام کی مدد ہے، امام کے لیے مدح کرنا امام کے لیے مدد ہے۔ امام کہہ رہے ہیں دیکھو ہماری مدح میں، ہمارے مرثیے میں، ہمارے مسائل میں رونے میں کمی نہ کرنا، مستطاعت، جتنی استطاعت ہو، یہاں بھی امام معین کر رہے ہیں جتنی استطاعت ہو، جو حالات زمانہ کہے تم اس کے مطابق ہماری مدح کرنا، ہماری نصرت کرنا۔ قال دیبل، پھر اس کے بعد دیبل نے کہا فاستعبرت، میرے اشک جاری ہو گئے، وسالت ابرنی، پھر اس کے بعد میری آنکھوں سے آنسو کا سیل جاری ہو گیا۔
وَأَنشَأْتُ أَقُولُ، پھر اس کے بعد جو میں نے شعر کہے تھے وہ میں نے شعر کو پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں فاطمہ فاطمہ لو قلت الحسین مجددا، اے فاطمہ کیا تم نے سوچا تھا کہ تیرا حسین زمین کربلا میں پڑا ہوگا؟ وقد مات اتشان بشد فرات، اے فاطمہ کیا تم نے سوچا تھا کہ تیرا حسین دریا کے کنارے پیاسا مارا جائے گا؟ وَإِذَا لَلْتَمْ خَدَّ فَاطِمَةَ عِنْدَهُ، اگر وہ حالت دیکھی ہوتی تو اپنے منہ پر فاطمہ تو تماچے مارتے۔ وَأَجْرَيْتَ دَمَ الْعَيْنِ فِي الْوَجْهِ، اور تمہاری آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنے کے بعد آنسو جاری ہوتے ہیں۔ فاطمہ قومی، اے فاطمہ کھڑی ہوئی ہے، یا ابنۃ الخیر، اے خیر بشر کی بیٹی، وندبی، اور اس وقت گریا کریے نجوم و سماوات بعرض فلات، اس لیے کہ آسمان کے ستارے اس زمین کربلا میں بکھرے ہوئے، کئی عباس کے بازو پر کٹے ہوئے، کئی علی اکبر کے سینے میں نیزہ پڑا، کئی قاسم کی بابا لاش پڑی ہوئی، کئی اولا محمد زخمی پڑے ہوئے، کئی اصحاب حسین زخمی۔ اے فاطمہ دیکھیے آسمان کے ستارے اس زمین کربلا پہ بکھرے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا۔ الہی الزہرا وحیہا وبالہا وبنیہا وصل المستودع فیہا بعدد ما احاط به